جزاکم اللہ وسن الجزا۔ یہ مولانا محمد عادل فیضی حفظہ اللہ صدر مجلس استقبالیہ بہت ہی مختصر میں آپ تمام حضرات کا استقبال کر رہے تھے۔ میں ایک بار پھر اپنے تمام بھائیوں سے، نوجوانوں سے، بزرگوں سے بڑے ادب کے ساتھ گزارش کر رہا ہوں کہ وہ آگے کی جگہ پہلے پر کر لیں تاکہ یہ بیچ میں جو خلا ہے وہ اچھا نہیں معلوم ہو رہا ہے، یہ خلا بھی ختم ہو جائے اور بعد میں جو لوگ آئیں ان کو بھی بیٹھنے میں کوئی دشواری نہ ہو۔ جو لوگ روڈ پر کھڑے ہیں یا اپنی گاڑیاں روڈ کے آس پاس کنارے لگائے ہوئے ہیں، ان سے بڑے ادب کے ساتھ گزارش ہے کہ وہ کھیت میں جہاں گاڑیوں کا اسٹال لگا ہوا ہے یا گاڑیوں کے لیے جو پارکنگ بنی ہوئی ہے وہ وہاں پہ گاڑی کھڑی کریں تاکہ بعد میں آنے والوں کے لیے کوئی دشواری نہ ہو۔ محترم حضرات، جیسا کہ شروع میں یہ اعلان کیا گیا کہ آج کے اس پروگرام کی صدارت علمی سرزمین بنارس کی ایک معروف اور مشہور شخصیت فضیلت الشیخ حضرت مولانا محمد جنید صاحب مکی حفظہ اللہ، مدیر جمعیت الشبان المسلمین بجرڈیہہ بنارس، ہمارے درمیان تشریف فرما ہے۔ ہم آپ کا بھی تہ دل سے شکریہ ادا کرتے ہیں اور آپ کی آمد پر بھی آپ کو اہلاً و سہلاً مرحبا خوش آمدید کہتے ہیں، اور بہت ہی ادب کے ساتھ آپ سے یہ گزارش کر رہے ہیں کہ شیخ آپ تشریف لائیں اور اپنے صدارتی خطاب سے ہم تمام سامعین اور سامعات کو نوازیں۔ جزاکم اللہ خیر۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ان الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونؤمن به ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار۔ أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، ولقد أوحي إليك وإلى الذين من قبلك لئن أشركت ليحبطن عملك ولتكونن من الخاسرين۔ وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال النبي صلى الله عليه وسلم: أتدرون ما المفلس؟ قالوا: المفلس فينا من لا درهم له ولا متاع. قال: إن المفلس من أمتي من يأتي يوم القيامة بصلاة وصيام وزكاة، ويأتي وقد شتم هذا وقذف هذا وأكل مال هذا وسفك دم هذا وضرب هذا، فيؤتى هذا من حسناته وهذا من حسناته، فإن فنيت حسناته قبل أن يقضى ما عليه
أخذت من خطاياهم فطرحت عليه ثم طرح في النار رواه مسلم۔ علم و حکمت کا زمانے میں علم بردار ہے، علم و حکمت کا زمانے میں علم بردار ہے، شہر اعظم گڑھ محبت کا حسین گلزار ہے۔ اہل عالم کی نظر میں اس کی عزت ہے بہت، اہل عالم کی نظر میں اس کی عزت ہے بہت، ہے بلند اس کا مقام، اس کا جدا معیار ہے۔ ہلو ہلو ہلو۔ اسٹیج پر تشریف فرما علماء کرام، مہمانان گرامی، چاند پار کے اس عظیم الشان اجلاس عام میں تشریف لائے ہوئے ہمارے محترم بزرگوں، بھائیوں، نوجوانوں اور عزیزوں، پردہ نشین مائیں اور بہنیں، عزیزان ملت اسلامیہ، ہمیں سب سے پہلے اللہ رب العالمین کا شکریہ ادا کرنا چاہیے کہ اس نے آج کے اس مصروف ترین زندگی میں ہمارے نوجوانوں کو اس بات کی توفیق بخشی کہ مختلف قسم کی قربانیوں کو دیتے ہوئے آج کی اس رات دور دراز سے علماء کرام کو انہوں نے اکٹھا کیا اور خالص کتاب و سنت کی روشنی میں ہمیں دین کی بات سنانے کے لیے، بتانے کے لیے یہاں علماء کرام تشریف لے آئے۔ یہ بڑی سعادت کی بات ہے۔ ہم اللہ رب العالمین سے دعا گو ہیں کہ باری تعالی ہم تمام لوگوں کی اس حاضری کو قبول فرما لے، اور ہم جو دین کی باتیں قرآن اور حدیث کی روشنی میں علماء کرام کی زبانی سماعت فرمائیں، ہماری عملی زندگی میں اس کو داخل کریں، جو اجلاس کا اصل حاصل ہے۔ اور میں عام طریقے سے اس طرح کے اجلاس میں کہا کرتا ہوں کہ ہم تمام لوگوں کو، منتظمین کو، علماء کرام کو، سامعین کو، پردہ نشین خواتین کو، تمام لوگوں کو اپنی اپنی نیتوں کے محاسبے کی ضرورت ہے کہ ہم لوگ جب اس طرح کا اجلاس جو منعقد کرتے ہیں اس کا دراصل مقصد کیا ہوتا ہے۔ آج ایک وقت کا بڑا المیہ یہ ہے کہ ہم لوگ کچھ اجلاس تو اس واسطے کرتے ہیں کہ فلاں محلے کے لوگوں نے، فلاں علاقے کے لوگوں نے، فلاں ضلع کے لوگوں نے فلاں علماء کرام کی تقریر کرائی ہے، ہم کیوں نہیں کرائیں گے۔ اس لیے یہاں پر ہمیں اپنے محاسبے کی ضرورت ہے۔ خوش نصیب ہیں وہ لوگ جو اس طرح کے پروگرام کو اس لیے کراتے ہیں کہ اگر ہمیں ایک اچھی بات مل جائے یا اس پروگرام کے ذریعہ ایک بگڑا ہوا انسان بن جائے جو شرکیات میں، بدعات میں، خرافات میں مبتلا ہے، اگر وہ توحید کے راستے پر لگ جائے تو حدیث شریف میں بتایا گیا ہے کہ دنیا اور دنیا کی تمام چیزوں سے بہتر ہے، خیر من الدنیا وما فیہا، یا سرخ اونٹ سے بہتر ہے اگر یہ نیت ہے۔ اور اللہ رب العالمین حکم الحاکمین نے ایسے لوگوں کو بشارت سنائی ہے، وبشر عباد الذین یستمعون القول فیتبعون احسنہ، ہمارے ان بندوں کو بشارت سنائیے، خوشخبری سنائیے، آپ جیسے بندے، الذین یستمعون القول،
جو باتوں کو سنتے ہیں، تقریروں کو سنتے ہیں، علماء کرام کے خطابات کو سنتے ہیں، سن کر چلے نہیں جاتے۔ ان کا مقصد کیا ہوتا ہے؟ فَيَتَّبِعُونَ أَحْسَنَ، اس میں جو اچھی اچھی باتیں ہم لوگ سنتے ہیں نا، اس کی اتباع کرتے ہیں، اس کو اپنے عملی زندگی میں شامل کر لیتے ہیں، تو ایسے لوگوں کو بشارت سنائی جاتی ہے۔ رب العالمین سے ہم دعا کرتے ہیں کہ رب العالمین ہم تمام لوگوں کو آج اپنے ان بندوں میں شامل فرما لے جو دین کی اچھی باتوں کو سننے کے بعد اس پر عمل پیرا ہوگا، اور پھر ہم لوگ بشارت کے مستحق ہو جائیں گے۔ میرے بھائیو، میرے بزرگوں، یہ خطہ اعظم گڑھ کا اور علماء کرام جو اسٹیج پر تشریف فرما ہیں، اس سرزمین کی ایک بڑی خوبی ہے، اور واقعی میں جب میں اعظم گڑھ میں آتا ہوں، میرے خیال سے چاند پار میں شاید 12-15 سال پہلے ایک بار آنے کا اتفاق ہوا تھا ایک پروگرام میں، تو جب اعظم گڑھ کے علماء کرام اور خاص طریقے سے مبارک پور کے علماء کرام اسٹیج پر موجود ہوں تو کچھ کہنے کے لیے بہت کچھ سوچنا پڑتا ہے، اس لیے کہ یہ خطہ وہ خطہ ہے، یہ علاقہ وہ علاقہ ہے۔ جب میں یہاں پہنچتا ہوں تو مجھے اقبال سہیل کا وہ شعر یاد آتا ہے کہ اس خطہ اعظم گڑھ پہ مگر فیضان تجلی ہے یکسر، اس خطہ اعظم گڑھ پہ مگر فیضان تجلی ہے یکسر، جو ذرہ یہاں سے اٹھتا ہے وہ نیر تاباں ہوتا ہے، جب ولولہ صادق ہوتا ہے، جب عزم مصمم ہوتا ہے، تکمیل کا ساماں غیب سے خود اس وقت فراہم ہوتا ہے۔ میں اپنے ان نوجوانوں کو بھی یاد دلانا چاہوں گا، ہمارے وہ نوجوان جن لوگوں نے اس پروگرام کو منعقد کیا ہے، کہ ہمیں اپنے یہاں کے ماضی کے علماء کرام کی تاریخ کو پڑھنی چاہیے۔ ان لوگوں نے کتنی محنت کی ہے دین کی آبیاری کے لیے، دین کو کے فروغ دینے کے لیے، دین کو آگے بڑھانے کے لیے بڑی محنتیں کی ہیں، اور جو ان کی علمی کاوشیں ہیں، وہ علمی کاوشیں صرف ہندوستان تک نہیں بلکہ ہندوستان سے باہر عرب ممالک کے لوگوں نے بھی اس کا اعتراف کیا۔ آپ نے سیرت البخاری کا نام سنا ہوگا، جس کے مصنف اسی علاقے کے مولانا عبدالسلام صاحب مبارک پوری رحمۃ اللہ علیہ، جن کا انتقال غالباً 1924 میں ہوا۔ ان کی یہ شاہکار کتاب امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ کی سیرت اور سوانح کے تعلق سے علماء کرام لکھتے ہیں کہ اس طرح کی کوئی کتاب اردو زبان تو چھوڑیے، عربی دنیا کے اندر بھی ایسی کوئی کتاب نہیں لکھی گئی۔ اور جب اس کا ترجمہ ڈاکٹر عبدالعلیم بستوی رحمہ اللہ نے مکہ مکرمہ میں کیا، اس کو عربی زبان میں، اور جامعہ سلفیہ نے اس کو چھاپا جب، تو عرب کے مشائخ کم از کم میرے ہاتھ سے تقریباً 50 نسخے عرب کے مشائخ تک پہنچے، اور اس کتاب کو دیکھ کر وہ لوگ دنگ رہ جاتے کہ ایک ہندوستان نژاد انسان اور اس طرح سے وہ کتاب لکھ سکتا ہے، اور اس کا ترجمہ بھی ایک ہندوستانی اس طرح سے عربی میں کرے گا، اس کو دیکھ کر دنگ رہتے۔ آپ اور آگے بڑھیے، آپ نے مولانا عبدالرحمن مبارک پوری رحمۃ اللہ علیہ کا نام سنا ہوگا، صاحب تحفۃ الحوزی۔ علماء کرام لکھتے تھے، محدثین لکھتے تھے کہ امام ترمذی کا قرض ہے امت کے اوپر کہ اگر جامع ترمذی کی شرح نہ لکھی جائے، اس قرض کو کس نے پورا کیا؟ آپ ہی کے علاقے کے مولانا عبدالرحمن صاحب مبارک پوری رحمۃ اللہ علیہ، جن کی وفات 1935 میں ہوئی، انہوں نے اس قرض کو پورا کیا۔ اور میں آج کے علماء کرام کو اور طلباء کو، علاقے کے نوجوانوں کو بتانا چاہوں گا ایسے موقع پر کہ آپ کتنے خوددار تھے۔ یہ علم کا سمندر عبدالرحمن مبارک پوری، جب مکہ مکرمہ کے اندر دارالحدیث کو قائم کیا گیا، بڑا ادارہ قائم کیا گیا، مدرسہ قائم کیا گیا دارالحدیث کے نام سے، تو آپ کو شاہ سلطان ابن عبدالعزیز، یہ شاہ سلمان ہیں نا ان کے والد صاحب، شاہ سلطان عبدالعزیز ابن عبدالرحمن آل سعود نے ان کو وافر کیا۔ سعودی عرب کے بانی، جو موجودہ سعودی عرب اس کے بانی شاہ عبدالعزیز نے ان کو آفر کیا کہ آپ ہمارے یہاں چلے آئیے پڑھانے کے لیے بحیثیت استاد، آپ کو بہت معقول مشاہرہ دیا جائے گا، اچھی تنخواہ دی جائے گی آپ کو۔ لیکن جو آدمی علم سے جڑ جاتا ہے
انہوں نے کہا کہ نہیں، میں تحفۃ الحفظی کا کام کر رہا ہوں، ترمذی شریف کی شرح لکھ رہا ہوں، اس لیے میں ابھی معذرت کرتا ہوں، میرے پاس ابھی موقع نہیں۔ دہلی سے اس وقت دارالحدیث رحمانیہ دہلی، وہ ہندوستان کی ایک بہت بڑی عربی یونیورسٹی تھی اس زمانے میں، وہاں سے ذمہ داروں نے وافر کیا کہ آپ آئیے اور یہاں صدر مدرس پرنسپل کی حیثیت سے آپ کام کیجیے آ کے، لیکن آپ نے معذرت کر دیا۔ یہ سب اس علاقے کے لوگ تھے، کتنے لوگوں کو میں نام گراؤں، آپ اور آگے بڑھیے، مولانا نذیر احمد رحمانی رحمہ اللہ، جن کا انتقال غالباً 1965 میں ہوا، جن کی کتاب اہل حدیث اور سیاست آپ جانتے ہیں، اور آگے بڑھیے آپ قریب میں صاحب میراث المفاتیح، جن کے ابھی خاندان کے چشم چراغ ان کے پوتے شاہ شیخ اجمل صاحب یہاں تشریف فرما ہیں، اجمل مدنی ہے نا، جن کا انتقال غالباً 1994 میں ہوا، جنہوں نے مشکاۃ شریف کی ایک بے نظیر شرح لکھ دی میراث المفاتیح، اللہ تعالیٰ اس کو پائے تکمیل تک پہنچائے۔ اور پھر اس علاقے کے قاضی اطہر مبارک پوری رحمہ اللہ، جن کا انتقال 1996 میں ہوا، جن کو مورخ اسلام کہا جاتا ہے، اور پھر ڈاکٹر رضا اللہ صاحب مبارک پوری رحمۃ اللہ علیہ، جن کا انتقال 2003 میں ہوا۔ پھر عرب دنیا کے اندر جس نے اپنی کتاب کی وجہ سے ایک لوہا منوایا الرحیق المختوم کے نام سے، آپ نے اس کا نام سنا، دنیا کی مختلف زبانوں میں اس کے ترجمے ہوئے، بہت سی کورس میں نصاب میں اس کتاب کو شامل کیا گیا الرحیق المختوم کو۔ ہمارے استاد محترم مولانا صفی الرحمان مبارک پوری رحمۃ اللہ علیہ، جن کا رحمۃ اللہ علیہ، جن کا انتقال 1906 میں ہوا، 2006 میں ہوا۔ اس طریقے سے اور آج بھی علماء کرام کی ایک بڑی ٹیم اسٹیج پر موجود ہے۔ ابھی ہمارے فاضل دوست ڈاکٹر اسلم مبارک پوری نے ہمیں کتاب کا اپنے نسخہ دیا، جس میں شیخ صاحب کے فتاووں کو انہوں نے اکٹھا کیا ہے، شیخ عبد اللہ مبارک پوری رحمہ اللہ کے فتاووں کو انہوں نے اکٹھا کیا۔ تو یہ سارا علمی کام اسی علاقے سے ہوا ہے میرے بھائیوں، میرے بزرگوں۔ بتانے کی ضرورت یہ ہے، میں ایک بات جو کہنا چاہتا ہوں، میرا وقت بہت محدود ہے، کہ ہمیں آج کے نوجوانوں کو اور آج کے خاص طریقے سے علماء کرام کو، نئی نسل کو، یہ علماء جو تھے نا بڑے خوددار تھے، اور اپنے اوقات کو معاشرے اور سماج کے بہت سارے دیگر نوجوانوں کی طرح سے ہٹ کر کے علمی کام میں، دعوتی کام میں، تعلیمی کام میں لگایا کرتے تھے۔ آج ضرورت اس بات کی ہے کہ ہم اپنے اسلاف کو پڑھیں اور اپنی زندگی کو اسی سانچے میں ڈھالنے کی کوشش کریں۔ ان چند باتوں کے بعد دو پیغام اور دینا چاہوں گا۔ میں نے ایک آیت پڑھی آپ کے سامنے اور ایک حدیث۔ یہ مہینہ جو چل رہا ہے ذیقعدہ کا مہینہ، جس کو حج کا مہینہ بھی کہا جاتا ہے اور جس کو حرمت والا مہینہ بھی کہا جاتا ہے، مبارک ایام ہے میرے بھائیو، میرے بزرگوں۔ یہ ایام یا رمضان کا مہینہ گزرا، ابھی حج آپ کے سامنے ہے۔ اعمال صالحہ کو اکٹھا کرنے کا، عمل صالح میں سبقت کرنے کا یہ مہینہ ہے۔ میں جو خاص بات کہنا چاہوں گا کہ دیکھیے، عمل صالح کر لینا یہ ایک کام ہے، لیکن اس کی حفاظت کرنا کہ وہ ضائع نہ ہو جائے، برباد نہ ہو جائے، یہ ایک بڑی ذمہ داری ہے۔ میں نے ایک آیت آپ کے سامنے پڑھی، وَلَقَدْ أُوحِيَ إِلَيْكَ وَإِلَى الَّذِينَ مِنْ قَبْلِكَ لَئِنْ أَشْرَكْتَ لَيَحْبَطَنَّ عَمَلُكَ وَلَتَكُونَنَّ مِنَ الْخَاسِرِينَ۔ اعمال صالحہ، نیک عمل کیسے ضائع ہو جاتا ہے؟ اس کا سب سے بڑا سبب یہ ہے کہ ہم نماز بھی پڑھ لیں، ہم نے روزہ بھی رکھ لیا، ہم نے اللہ کی توفیق سے حج بھی کر لیا، لیکن اگر اپنے آپ کو ہم نے شرک سے نہیں بچایا، شرک سے، تو نہ تو ہمارا روزہ کام آئے گا، نہ حج کام آئے گا، نہ زکوٰۃ کام آئے گی، اور کوئی بھی عمل صالح نہیں، اس طرح کے جلسے جلوس کام آئیں گے، نہ دعوتی کام آئیں گے۔ اس لیے اگر ہم عمل صالح کو اپنے محفوظ رکھنا چاہتے ہیں کہ کل قیامت کے دن ہمارے نیکی کے پلڑے میں ہمیں مل جائے وہ عمل، تو ہمیں اپنے آپ کو ٹٹولنا پڑے گا۔ میں اس اسٹیج سے علاقے کے تمام باشندگان کو یہ پیغام دینا چاہتا ہوں کہ ہم اپنے عمل کو ٹٹولیں۔ اگر کہیں سے ہمارے توحید کے اندر شرک کی آمیزش کہیں سے ہو رہی ہے تو اس سے اپنے آپ کو بچا لیں، تاکہ ہمارے دیگر اعمال بھی محفوظ رہ جائیں۔ اور یہ اللہ رب العالمین کا بڑا حق ہے۔ اللہ رب العالمین نے، کہ میں نے آیت پڑھی
کہ اے نبی آپ کے طرف بھی اور آپ سے پہلے جتنے انبیاء کرام تھے سب کے پاس یہ پیغام بھیجا گیا تھا کہ لئن اشرکت لیحبطن عملک، اگر آپ لوگوں نے شرک کر لیا، کون؟ نبی، اگر نبی بھی شرک کر لے گا لیحبطن عملک، تو آپ کے عمل سب برباد ہو جائیں گے، ضائع ہو جائیں گے، اکارت ہو جائیں گے، وَلَتَكُونَنَّ مِنَ الْخَاسِرِينَ، اور کل قیامت کے دن آپ خسارہ نقصان اٹھانے والوں میں ہو جائیں گے۔ یہ نبی سے کہا جا رہا ہے۔ اور ایک جگہ اللہ رب العالمین نے تقریباً 18 انبیاء کرام کو ذکر کر کے، نوح کو، ابراہیم کو، اور اسماعیل کو، اسحاق کو، موسیٰ کو، عیسیٰ کو، زکریا کو، سلمان کو، 18 انبیاء کرام کا نام لینے کے بعد یہ کہا کہ وَلَوْ أَشْرَكُوا لَحَبِطَ عَنْهُمْ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ، سورہ انعام کے اندر آپ سورہ انعام آیت نمبر 88 کو پڑھیے، وَلَوْ أَشْرَكُوا لَحَبِطَ عَنْهُمْ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ، اگر یہ انبیاء کرام بھی شرک کر لیں گے تو ان کے تمام اعمال برباد ہو جائیں گے۔ ان کا عمل کیا تھا؟ یہ دعوتی عمل اور تمام عبادتیں، یہ سب کا سب برباد ہو جائیں گے۔ تو پہلا کام یہ ہوا کہ ہم لوگ جو اللہ کا جو حق ہے نا، اللہ کا حق کیا ہے؟ بنیادی حق، وہ حضرت معاذ والی حدیث آپ نے سنی ہوگی کہ اللہ کے نبی نے پوچھا کہ معاذ جانتے ہو کہ اللہ کا کیا حق ہے؟ تو معاذ نے کہا کہ اللہ کیا اور اس کے رسول زیادہ جانتے ہیں، تو کہا کہ حق اللہ کیا ہے؟ ان یعبدوہ ولا یشرکوا بہ شیئا، بندوں پر اللہ کا حق یہ ہے کہ صرف ایک اللہ کی بندگی کی جائے، صرف ایک اللہ کی عبادت کی جائے۔ عبادت نام کی جتنی بھی چیزیں ہیں، جو بھی شکلیں ہیں، جو بھی مظاہر ہیں، وہ صرف اور صرف اللہ کے لیے ہو اور اس کے ساتھ کسی کو شریک مت کرو، یہ اللہ کا حق ہے۔ تو میرے بھائیو، اگر ہم اپنی عبادتوں کو، اعمال صالحہ کو محفوظ کرنا چاہتے ہیں تو اپنے آپ کو پہلے شرک سے بچا لیں۔ اب آئیے اس حدیث کا ترجمہ سنا دوں آپ کو۔ ایک حدیث میں نے آپ کے سامنے پڑھی، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے، حضرت ابو ہریرہ کی حدیث صحیح مسلم سے، ایک مرتبہ صحابہ کرام سے پوچھا کہ تم لوگ جانتے ہو کہ ہماری امت کا سب سے مفلس انسان کون ہے؟ قلاش انسان۔ تو صحابہ نے اپنے عام فہم کے مطابق یہی کہ ہم سے پوچھا جائے کہ ہم یہ کہیں گے کہ من لا درہم لہ ولا متاع، جس کے پاس پونجی پسار نہ ہو، روپیہ پیسہ نہ ہو، وہی تو مفلس انسان ہے، قلاش انسان ہے۔ تو آپ نے کہا کہ دیکھو، ان المفلس من یاتی یوم القیامہ، میری امت کا مفلس انسان وہ ہوگا جو قیامت کے دن جب آئے گا تو اس کے پاس نماز بھی ہوگی، روزہ بھی ہوگا، زکوٰۃ بھی ہوگا، یہ تمام چیزیں، یعنی وہ نمازی بھی ہوگا، روزے دار بھی ہوگا، زکوٰۃ کا ادا کرنے والے بھی ہوگا، اس کے بعد بہت ساری عبادتیں ہوں گی، بہت ساری نیکیاں ہوں گی، لیکن وہ مفلس ہوگا۔ مفلس کیوں ہوگا؟ میرے بزرگوں، میرے بھائیو، آپ نے بھی رمضان کا روزہ رکھا ہے، ایسا نہ ہو کہ ہمارے پاس رمضان کا روزہ بھی ہو، آپ نے تراویح بھی پڑھی ہے، قیام اللیل بھی کیا ہے، تہجد گزاری بھی کی ہے، اور آپ مفلس بن جائیں۔ تو کہا کہ وہ مفلس ہوگا۔ کیوں مفلس ہوگا بھائی؟ آپ نے کہا کہ وہ آئے گا ویادی وقد شتم ھذا وقذف ھذا وضرب ھذا واکل مال ھذا وسفک دم ھذا۔ آپ نے کہا کہ وہ آئے گا، نمازی ہوگا، روزہ ہوگا، حج ہوگا، زکوٰۃ ہوگا، اس کے پاس تمام عبادتیں ہوں گی، لیکن اس کے ساتھ ساتھ اس نے اپنے آپ کو بچایا نہیں، اللہ کے بندوں پر اس نے ظلم کیا۔ کس شکل میں ظلم کیا؟ کسی کو بنا حق ایک تھپڑ مار دیا اس نے، کسی کو بلا وجہ گالی دے دی، کسی پر بلا وجہ اتہام لگا دیا، کسی کا مال ہڑپ کر لیا، کسی کو اپنے طاقت کے غرور میں کسی کا ہاتھ توڑ دیا، پیر توڑ دیا، اس کا خون بہا دیا، وسفک دم ھذا۔ تو کیا ہوگا؟ وہ یہ سب مظلومین بیچارے آئیں گے قیامت کے دن رب کے پاس، اے اللہ تو جانتا ہے اس نے اپنے طاقت دولت کے غرور میں اس نے یہ ظلم کیا ہمارے پر، ہم کو ایسے کیا، ایسے کیا، ایسے کیا۔ اچھا، تو حدیث شریف کے اندر آیا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے روزے کو، اس کی نماز کو، اس کے زکوٰۃ کو، اس کی نیکیوں کو ان مظلومین کو دے دیں گے۔ میرے بھائیو، میرے بزرگوں، ابھی رمضان کا مہینہ گزرا ہے، آپ غور کیجئے کہ آپ کا رمضان، آپ کا روزہ محفوظ ہے کہ نہیں محفوظ ہے؟ ابھی آپ حج کریں گے، حج آپ کا محفوظ رہے گا کہ نہیں رہے گا؟ اس پر غور کیجئے آپ لوگ۔ اللہ تعالیٰ ان مظلومین کو، جن کی ہم نے پرواہ نہیں کی، اللہ کے ان بندوں کو، ان پر ظلم کیا کسی بھی طریقے سے، اللہ تعالیٰ ہماری نیکیوں کو لے کر کے ان کو دے دیں گے۔ اس کے بعد بھی ابھی بیچارے باقی رہ جائیں گے، اللہ ہمیں کچھ نہیں ملا، اس کی نیکیاں ختم ہو گئی ہیں، نماز بھی ختم ہو گئی، روزہ بھی ختم ہو گیا ہے نا، حج بھی ختم ہو گیا، زکوٰۃ بھی ختم ہو گئی، تمام نیکیاں اس کی ختم ہو گئی۔ اب کیا ہوگا؟ تو اللہ تبارک و تعالیٰ ان مظلومین کے گناہوں کو اس کے اوپر لاد دیں گے، طرحت علیہ ثم طرح فی النار۔
اب اس کی تمام نیکیاں ختم ہو گئیں. بڑا نمازی تھا بیچارہ, تہجد گزار بھی تھا, روزے دار بھی تھا, حاجی بھی تھا, تمام عبادتیں اس کی ختم ہو گئیں, اور اس کے بعد ان کے گناہوں کو لا کر کے اس نمازی کے اوپر ڈال دیا جائے گا, اور پھر اس کو اٹھا کر کے جہنم میں پھینک دیا جائے گا. نعوذ باللہ من ذالک. تو میرے بھائیوں, میں انہی دو باتوں کو, ہم اپنی اگر عبادتوں کو محفوظ کرنا چاہتے ہیں تو ہم اللہ کے حق کو ادا کریں, ہم صرف اس کی پوجا کریں, اس کی پرستش کریں, اور شرک سے اپنے آپ کو بچا لیں, اور اللہ کے بندوں کے حقوق کو پامال نہ کریں, ان پر ظلم نہ کریں, تو انشاءاللہ ہماری عبادتیں محفوظ رہیں گی. میں انہی چند باتوں کے ساتھ اپنی باتوں کو ختم کرنا چاہتا ہوں. اللہ رب العالمین سے دعا ہے کہ بار الہ ہم تمام لوگوں کی حاضری کو قبول فرما لے. اے اللہ ہمیں کہنے سننے سے زیادہ عمل کی توفیق عطا فرما. آمین. اقول قولی ھذا واستغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین من کل ذنب فاستغفروہ انہ هو الغفور الرحیم. والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.